الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اصول فقہ کے اندر مختلف چیزیں ڈسکس کی اور ہم مختلف چیزیں ڈسکس کرتے آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے اصول فقہ پڑھ لیا، پھر اصول فقہ کے بعد ہم نے اس کی تعریف، پھر اس کے بعد حکم شرعی پر آ گئے۔ حکم شرعی کے اندر ہم نے مختلف ڈیفینیشنز، مختلف اکارڈنگ ٹو مختلف علماء، مختلف فقہا اصولین کے نزدیک ہم نے اس کی ڈیفینیشن کی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اس کے اقسام کتنے ہیں، حکم شرعی کتنے قسموں پر ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ حکم شرعی سب سے پہلے ایک ہے حکم التکلیفی، دوسرا ہے حکم الوضعی۔ حکم التکلیفی میں کیا ہوتا ہے؟ حکم التکلیفی هو خطاب الطالب للفعل او الكف او المخیر بینہما۔ کہتے ہیں کہ اس حکم تکلیفی کے اندر خطاب ہوتا ہے، ہمیں کسی چیز کی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب الکف، یا نہ کرنے کا کہا جا رہا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا نہ کرو، تو یہ نہ کرنے کا حکم ہے۔ پہلا والا کرنے کا تھا، دوسرا والا نہ کرنے کا ہے۔ او مخیرن بینہما، یا مجھے اختیار دیا جا رہا ہے، چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو، چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو، کر ہی دیا تو بہت اچھا، نہ کیا تو پھر بھی کوئی وبال عذاب آپ پہ نہیں ہے۔ لیکن حکم تکلیفی کے اندر اگر للفعل یعنی کرنے کا حکم دیا، اگر نہ کی، اگر وہ کام ہم نے نہیں کیا تو پھر سزا ہوگی، جس طرح نماز کسی نے چھوڑ دیا۔ اور اگر کف کا حکم دیا ہے نہ کرنے کا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی سود کرے، کوئی غیبت کرے، تو پھر اس کو سزا ملے گی، کیونکہ وہ نہ کرنے کا حکم ہے۔ اب اس کے فردر کچھ اقسام ہیں۔ اس کے اقسام ہے پانچ اقسام ہیں۔ کتنے اقسام ہیں؟ 5۔ اور ابو حنیفہ لیکن احناف کا جو سیکٹس ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کے 7 اقسام بیان کیے ہیں۔ 7 یعنی جو ابو حنیفہ اینڈ ہز کمپنی ہے، وہ 7 اقسام کہتے ہیں، اور عام جمہور علماء 5 اقسام۔ وہ 5 اقسام کیا ہے؟ تو اب پڑھتے ہیں۔ ابھی یہ جو اوپر انہوں نے پیراگراف دیے، میں بعد میں پڑھاؤں گا تو آپ کو زیادہ آسان ہوگا، کہ نیچے پہلے ڈیفینیشنز پڑھتے ہیں ان کے پراپر، انہوں نے ویسے ہی۔ وہ 5 اقسام میں سب سے پہلے ہے الایجاب، هو الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما۔ دیکھو جازم کا لفظ سنو، جازم کہتے ہیں سختی کو، اتھینٹک چیز کو، اتھینٹک دلیل کو بھی جازم کہہ سکتے ہیں، لیکن سختی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے اثر المترتب۔ اثر المترتب کا یہ معنی ہوگا کہ اس کے اوپر اثر مترتب ہوتا ہے واجب کا۔ سمجھ نہیں آئی، میں ڈیفینیشن کر کے بتاتا ہوں۔ هو الخطاب الطالب، یہ خطاب ہے الطالب، اور وہ خطاب ہم سے کیا چاہتی ہے؟ للفعل طلبا جازما، ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ کام آپ نے ضرور کرنی ہے، جس طرح اقیم الصلاۃ ہے۔ اقیم الصلاۃ ہمارے اوپر ایجاب یعنی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا جمہور علماء کہتے ہیں۔ والاثر مترتب علیہ وهو الحکم الفقہی، اور اس کے اوپر جو اثر ہے، یعنی یہ اثر کا کیا مطلب ہے؟ اب مثلا اثر کا یہ مطلب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے پینسل ہے۔ پینسل کا نام میں نے سن لیا، میرے ذہن میں پینسل کی ایک نقشہ آ گئی، امیجنیشن ہو گیا، پھر فوراً اس کے بعد مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ پینسل کو بندہ کہاں کدھر یوز کر رہا ہے۔ اس کو کہتے اثر۔ مثلا آپ نے ایجاب کا نام سن لیا، آپ نے واجب کا نام سن لیا، فقہ کے اندر اس کا اثر کیا ہے، یہ چیز کیا حیثیت رکھتی ہے، what is its value، تو اس کو کہتے اثر مترتب علیہ وهو حکم الفقہی، یہ حکم فقہی ہے، وهو الوجوب، اور وہ کیا چیز ہے؟ وجوب ہے، یعنی وہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ والفعل الذي يتعلق به الاجاب ويتصف بالوجوب وهو الواجب، اور وہ فعل کیا ہے؟ واجب ہوگا، یعنی جو چیز ہمارے اوپر فرض ہوگی وہ کیا ہوگی؟ واجب۔ والندب وهو الخطاب الطالب للفعل طلبا غیر جازم، اگر یہ غیر جازم ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ غیر جازم ہے، سختی نہیں ہے اس میں۔ والاثر مترتب علی الندب، اور اس پر ندب کا اثر مترتب ہوتا ہے،
کہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. وہو الحکم عند الفقہاء، یہ حکم ہے فقہاء کے نزدیک. هو الندب ایضا، اور وہ حکم بھی اس کی ندب کی ہے، یہ چیز بھی مندوب ہے، حکم بھی ندب کی ہے. ٹھیک ہے. وَيُسَمَّ الْفِعْلُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْإِجَابَةِ وَيَتَّصِفُ بِالْوُجُوبِ مَنْدُوبًا، اور اس کا فعل مندوب ہوگا. والتحریم، اور تیسری قسم حکم التکلیفی کی کیا ہے؟ تحریم ہے. هو الخطاب الطالب للكف طلبا جازبا، جب کوئی چیز سختی سے منع کیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ طلبا جازبا، یعنی سختی اتھینٹک. جازمن میں قرآن اور حدیث بھی ڈائریکٹلی آتے ہیں کہ قرآن میں جو بات ہمیں نہ کرنے کو کہیں تو بعض اوقات وہ حرام کی حد میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قرآن کی جو دلائل ہے وہ جازم ہے. والاثر مترتب علیہ وهو الحکم الفقہی، اور یہ حکم فقہی ہے. والحرمہ والفعل الذي تعلق به التحریم والتصف بالحرمہ هو الحرام، اور اس کا فعل کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی تحریم کے اندر کون آتا ہے؟ حرام آتا ہے. والکراہہ الخطاب الطالب للکف طلبا غیر جازم، اور جس کے اندر جزم نہ ہو، جس کے اندر وہ سختی نہ ہو، ہمیں کھلا چھوڑ دے کہ نہ کرے تو بہتر ہے، کرے تو گناہ نہیں ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے الکراہہ. هو طلب للکف، کف کی یعنی سٹاف کی یعنی نہ کرنے کا حکم ہے لیکن غیر جازم ہے. اور تحریم میں کرنے کا حکم ہے، نہ کرنے کا حکم ہے لیکن کیا دلیل ہے؟ جازم دلیل ہے. وہ دلیل جازم ہے. ٹھیک ہے، جزمیت کے ساتھ ہے. اور یہ جو فعل ہے اس کا وہ کیا ہے؟ مباح ہے. لیکن احناف جو میں نے آپ کو بولا وہ کیا کہتے ہیں؟ سبعہ، سات قسمیں بتاتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اما ان یکون للطلب او للتخیر والطلب اما یکون طلبا للفعل. کہتے ہیں کہ حکم شرعی میں یا تو ایک چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کرنے نہ کرنے کا، یا اس میں چوائس ہمیں چھوڑا جاتا ہے، تخیر کو آپشن چھوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. والطلب اما ان یکون طلبا للفعل او طلبا للکف. طلب کے اندر پھر دو باتیں ہیں، یا تو وہ طلب کرنے کا ہوگا یا نہ کرنے کا ہوگا، یا تو اقیم الصلاۃ ہوگا یا ولا تقربوا الزنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. وکل من طلب الفعل والکف قد یکون جازما او غیر جازم. پھر وہ طلب فعل کے لیے یا وہ طلب کف کے لیے یا تو جازم ہوگا یا غیر جازم ہوگا. یعنی اس کے ساتھ یہ تو سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ زنا نہ کرو، یا وہ غیر جازم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. والطلب الجازم فيهما قد يكون دليله قطعيا او قد يكون دلیل ظنيا. اور جہاں پر جازم ہوگا یا تو وہاں پر دلیل قطعی ہوگا. دلیل قطعی قرآن ہے، قرآن میں لا تقربوا الزنا آیا ہے تو یہ دلیل قطعی ہے. کوئی بندہ پھر اس کے بعد دلیل نہیں مانگ سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ دلیل قطعی نہیں، یہ اتھینٹک لاسٹ ورڈز ہے. وقد یکون دلیل ظنیا. ظنی میں کیا ہے کہ ایک حدیث ہمارے پاس تو پہنچ گئی ہے لیکن اس حدیث کی صحت اچھی نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، یا وہ حدیث جس نے نقل کے وہ بندہ کہیں پر جھوٹ آتا، کہیں پر اس نے دھوکہ دیا ہے. تو ایسے موقع پر پھر وہ بات کرتے تو ہیں ہم لیکن اس کو دلیل ظنی میں لاتے ہیں. پھر اس کو بعد ڈائریکٹ فرض اور واجب کی کیٹیگری میں نہیں لاتے، پھر اس کو بعد مندوب اور مکروہ کے کیٹیگری میں لاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. والطلب الجازم فيهما قد يكون دلیل قطعیا وقد يكون دلیل ظنی. والتخیر قسم واحد. اور تخیر میں تو ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے یاد ان دونوں میں سے ایک کرے. مثلا امام ابو حنیفہ ان ہیز کمپنی کہتے ہیں کہ اس کی 7 قسمیں ہیں. کہتے ہیں کہ حکم الشرعی یا تو طلب پر مبنی ہوگا کہ ڈیمانڈ کرے گا نہ کرنے یا کرنے کا، یا اس کے اندر تخیر ہوگی، آپشن. جب کرنے نہ کرنے کی بات آئی تو کرنے کی بات ہم کرتے ہیں. کرنے میں یا نہ کرنے میں یا تو دلیل جازم ہوگا یا غیر جازم ہوگا. اور اگر دلیل جازم ہے تو اس کے اندر یا تو دلیل قطعی ہوگا یا دلیل ظنی ہوگا. ٹھیک ہے. دلیل قطعی ہے تو پھر کیا ہوگا اور دلیل ظنی ہے تو پھر کیا ہوگا وہ ہم اب پڑھتے ہیں. فطلب الفعل جازما، جبکہ طلب ہے فعل کا اور وہ جازم ہے، جازم یعنی سختی ہے، بدلیل قطعی، اور اس کے ساتھ دلیل بھی کیا جڑی ہوئی ہے؟ دلیل قطعی ہے.
تو وہ کیا ہوگا ابو حنیفہ اینڈ ہیز کمپنی کے نزدیک وہ ہوگا سما فرضن، وہ فرض ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز وہ فرض ہے، وہ واجب نہیں ہے. وطلب الفعل جازما، اور اس کے اندر فعل کا حکم دیا گیا ہو کرنے کا سختی کے ساتھ، بدلیل ظنی، اس کے اندر ظنی دلیل ہو، وہ کیا بنتا ہے؟ وجوب بنتا ہے، وہ واجب ہو جاتا ہے. وَأَمَّا طَلَبُ الْفِعْلُ غَيْرُ جازم، اور اگر یہ فعل کا کرنا غیر جازم ہے، اس میں سختی نہیں ہے، یعنی فعل طلب الفعل غیر فهو القراحہ، تو وہ کیا ہے؟ کراہت میں آئے گا. عندهم وفاقا للجمہور، یہاں پر اس کے ساتھ جمہور کے علماء، جس کا ہم نے پہلے کنٹیکسٹ ذکر کیا، وہ بھی اس کے ساتھ ادھر اتفاق کرتے ہیں کہ جب کیا ہوگا، جب فعل غیر جازم ہوگا، سختی اس میں نہ ہوگی، تو پھر تحریم کیا ہوگا؟ غیر جازم فهو القراحہ. واما طلب الکف جازما، اور جب منع کرنے کی بات آتی ہے جازمن، سختی کے بدلیل قطعی، اور وہاں پر دلیل قطعی موجود ہو، فیسمى تحریما، تو وہاں پر وہ حرام ہو جاتا ہے، تحریم ہو جاتا ہے. جب دلیل بھی قطعی ہو، اتھینٹک دلیل ہو، اور جازمیت بھی اس میں ہو، اور طلب الکف بھی ہو، تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ حرام بن جاتے ہیں. وطلب الکف جازما بدلیل ظنی، اور اگر ہمیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو لیکن دلیل ظنی ہو، وہ دلیل اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ظنی یعنی گیسنگ، ٹو گیس سم تھنگ، یہ لٹرری میننگ ہے اس کی، ٹھیک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دلیل اسٹرانگ نہیں، وہ یسمى، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کراہت التحریم، اس کو پھر کراہت التحریم کہتے ہیں. وَإِمَّا طَلَبَ الْكُفِّ غَيْرُ جَازِمٍ فَهُوَ الْقَرَاحَةُ. اچھا، اور اگر غیر جازم ہے تو وہ سمپل مکروہ ہے، وہ سمپل مکروہ ہے، جو ہم جمہور علماء بھی جس طرح ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مکروہ. لیکن دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کمپنی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دلیل کف، طلب الکف جو ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھنی ہے کہ جازم ہے، جازم ہے، ٹھیک ہے، دلیل قطعی ہے یا دلیل ظنی ہے. دلیل قطعی قرآن کے اتھینٹک آیات سے اور حضور رسول اللہ علیہ السلام کے اتھینٹک حدیث ہے. اگر حدیث ضعیف ہو گئی یا منسوخ ہو گئی تو پھر وہ اتھینٹک رہتی ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر ہم اس کو دلیل قطعی نہیں بلکہ دلیل ظنی میں ڈالتے ہیں. تو دلیل قطعی میں جب طلب الکف ہوگا تو وہ اس میں کیا ہوگا؟ وہ جو ہے نا دلیل قطعی میں حرام کی کیٹیگری میں آئے گا، اور اگر ظنی میں ہوگا تو کراہت التحریمہ کی کیٹیگری میں ہوگا، اور اگر غیر جازم ہوگا، اس میں سختی نہیں ہے، تو مکروہ ہوگا. وَأَمَّا تَخَيُّرُ فَهُوَ إِبَاحَةٌ. ابو حنیفہ کہتا ہے رحمہ اللہ، کہتا ہے کہ تخیر جو ہے، آپشن جو دیتے ہیں جس میں ہمیں مباح کی کیٹیگری ہے، وہ اباحہ ہے، اس میں کوئی قسم کی ایسی کچھ نہیں ہے. تو اب انہوں نے اس کی 7 اقسام ڈسکس کیے ہیں، ٹھیک ہے، 7 قسمیں انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. الفرض، اس کی جو فرض میں نے جو بتایا، هو الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما بدلیل قطعی، یہ بات میں پہلے بتا جو دلیل قطعی بھی بتایا، جازم بھی بتایا، اور طلب الفعل بھی بتایا. وهو الكتاب والسنة المتواترہ، یہ کتاب اللہ اور سنت متواترہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی فرض میں دلیل قطعی کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے اور سنت متواترہ ہے. واقیم الصلاۃ کا جس طرح میں نے ڈسکس کیا. والاجابہ هو الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما بدلیل ظنی، کا خبر واحد والقیاس، کوئی مسئلہ قیاس پر ہوا ہے، قیاس پر ہمیں وہ مسئلہ بتایا گیا ہے علماء کی، یا وہ خبر واحد جو حدیث ہم ڈسکس کر چکے، خبر واحد تھی، تو وہ خبر حدیث کی ایک قسم ہے. خبر واحد جس میں تواتر نہ ہو، جس کو ہر طبقے میں ایک بہت کم صحابہ نے، 10 سے کم صحابہ نے نازل کیا، 10 سے کم راویوں نے نازل کیا ہو، صحابہ کی بات نہیں، راوی ہر طبقے میں، تو وہ خبر واحد بن جاتا ہے. پھر وہ اتنے اعتبار کا نہیں رہتا. تو جب اعتبار کا نہیں رہتا تو اسی حدیث پر ہم پھر ایزا واجب عمل کریں گے، ایزا فرض نہیں، ٹھیک ہے. آئیے آگے. والتحریم هو الخطاب الطالب للكف طلبا جازما بدلیل يفید القطع. تحریم میں کیا ہے؟ طلب الکف ہوتا ہے، طلبا جازمن ہوتا ہے، بدلیل یفید القطع کالکتاب والسنہ. اس کے اندر دلیل قطعی ہوگا. وہ کس طرح؟ کتاب اور سنہ میں کہاں گیا ہوگا کہ لا تقربوا الزنا، تو ہم
یہ ہمارے لیے قطعی دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے. وَكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ هُوَ الْخِطَابُ الطَّالِبِ طَلَبًا جَازِمًا بِدَلِيلِ ظَنِّيًّا. ظنی میں کیا ہے؟ اگر ظنی دلیلوں کے ساتھ حدیث سنت غیر متواترہ جس میں تواتر نہ ہو، جس میں ریپیٹیشن نہ ہو، یا وہ غیر متواتر ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو کبھی نہیں کیا، جس طرح غیر موقدہ سنتیں ہیں، تو ایسی کو پھر کراہت اور تحریم کے کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نیچے آئے، پھر یہ باتیں تو میں بتا چکا ہوں. یہ وہی بات ہے، والعصر مترتب علی الفرض وهو الحکم عند الفقهاء. اثر کی بات ہے نا، میں نے بتایا تھا اثر یعنی فرض کی کیا اثر ہے، وہ حکم عند الفقهاء، یہ بھی حکم ہے. هو الفرض ايضا عند الاحناف، اور احناف کے نزدیک بھی یہ فرض ہے. والفعل الذي يتعلق بالفرض واتصف به الفرض والمفروض والاثر مترتب على الاجابه والوجوب، والفعل الذي يتعلق بالاجابه واتصف بالواجب. یہ تو باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وجوب سے واجب بنتا ہے، مندوب سے ندب سے مندوب ہے، اور فرض مفروض یہ ساری چیزیں یعنی اس کے اثر ہے. تعریف الحکم الوضعی، بہت امپورٹنٹ چیز. حکم الوضعی میں کیا ہوتا ہے؟ الحکم الوضعی هو خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء سببا بالشيء او شرطا فيه او مانعا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب ٹھہراتی ہے، بالشيء او شرطا فيه، یا وہ دوسری چیز پہلی چیز کے لیے شرط ٹھہراتی ہے، او مانعا منه، یا وہ پہلی چیز دوسرے کے لیے مانع قرار دیتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، لیکن اس کے اندر تین کیٹیگریاں ہیں. یا تو وہ چیز دوسری چیز کے لیے سبب بنتی ہے، یا وہ شرط بنتی ہے، یا وہ اس کے لیے مانع بنتی ہے. اور یہ باتیں پہلے والے سے مختلف ہے. پہلے والے میں کوئی چیز قرآن و حدیث سے ثابت تھی، کوئی چیز جو ہے اجماع اور قیاس سے ثابت تھی، تو اس کے اندر ڈپریشیٹ تھا. اب اس کے قرآن و حدیث سب مل کر سب میں کوئی دوسرے کے لیے سبب بن رہا ہے، کوئی شرط بن رہا ہے، کوئی جو ہے مانع بن رہا ہے. اس کی مثال یہ ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے کہ جب آپ لوگ نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو دھوئے، اپنے ہاتھوں کو دھو، یعنی وضو کرو. تو یہ وضو کیا بن گیا؟ نماز کے لیے شرط بن گئی. تو دیکھو یہ وضو کرنا اللہ کا حکم ہے، لیکن کس کے لیے؟ نماز کے لیے. وضو کرنا من نفسہ، یہ کوئی کام تو نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں. یہ تو کنڈیشن ہے، یہ تو کنڈیشن ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اصل کام تو یہ نہیں ہے، اصل کام تو نماز ہے. مثلا میں آپ کو آسان مثال، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو میرٹ میں آنا پڑتا ہے، لیکن یہ میرٹ میں آنا کہ یہ آپ کے لیے اس کے لیے کافی ہے کہ یہ آپ نے علم حاصل کیا اور آپ بس فارغ تحصیل ہو گئے اور ڈگری آپ لے کے جائیں؟ نہیں، میرٹ میں آنا یونیورسٹی والوں کی پالیسی ہے، یہ تو ان کے لیے ایک کنڈیشن ہے. اصل کام تو یونیورسٹی میں جا کے اپنے پڑھنا ہے، اپنے ٹیچروں کے سامنے بیٹھنا ہے، اپنے اسائنمنٹ لکھنے ہے، اپنے اٹینڈنس پوری کرنی ہے. یہ کام ہے، یہ شغل ہے. اصل کام تو یہ ہے. اور پڑھنا بھی ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھ بھی لے تو اچھی بات ہے، اٹینڈنس بھی پوری کرے اور اسائنمنٹ تو پڑھ بھی لے. تو وہ جو کیا کہتے ہیں، نماز کے لیے جو وضو انہوں نے شرط بنائی، تو یہ ہے حکم الوضعی. دوسرا سبب کا کیا مطلب ہے؟ ان یکون سببا، میں کہتا ہوں سبب بناتا ہے. دوسرا حکم اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس، اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ نماز قائم کرو لدلوک الشمس. ظہر کی نماز کی بات ہو رہی ہے جب زوال آفتاب ختم ہو جائے، یا اس کے بعد جو ہے آپ نے دلوک کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے. تو یہ دلوک جو تھا یہ سبب بن گیا ظہر کی نماز کے لیے. آسان مثال لے لو، آسان مثال آسان یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ نے روزے رکھنے ہیں. اب رمضان کے مہینے کے لیے، روزوں کے لیے، یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے، جو سبب ہے. جی سبب ہے. جب بھی رمضان آئے گا روزہ فرض ہو جائے گا. اس کے لیے آپ نے آگے پیچھے نہیں دیکھنا. صحیح ہو گیا؟ تو کیا ہے؟ رمضان جو ہے وہ روزوں کے لیے سبب ہے. جب مثلا
11 مہینے ہمارے اوپر کوئی روزہ فرض نہیں ہے، 11 مہینے ہمارے اوپر کوئی روزہ فرض نہیں ہے، حالانکہ ہم تو اپنے اس میں کہتے ہیں کہ الصیام، کہ سیام ہمارے اوپر رکن اسلام میں رکن ہے، لیکن کیا اس کے لیے سبب ہے کہ جب رمضان آئے گا تو وہ سبب، وہ حکم تب متوجہ ہوگا۔ اب مثلا چھوٹا بچہ ہے تو اس پر کوئی نماز، کوئی حکم دین کا حکم فرض نہیں ہے ابھی، لیکن جب اس کی عمر جو ہی بلوغ پہنچے گا سارے حکم اس کے متوجہ ہو جائیں گے، تو یہ عمر اس کی ہے، سبب بن گئی۔ تو اس طرح سبب کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، سبب بناتے ہیں دوسری چیز کے لیے، او شرطن او مانعا منہ، یا مانع ہوتے۔ مانع کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا میراث للقاتل، قاتل کے لیے کوئی میراث نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر قاتل کو میراث سے نکالا گیا ہے۔ کیوں نکالا گیا ہے؟ کیونکہ اس نے قتل کی ہے، اور وہ قتل اس کے لیے میراث سے نکلنے کے لیے ایک مانع ہے، ایک میں مانع کڑی ہے، وہ میراث کے درمیان اور اس کے درمیان۔ یعنی کوئی بندہ قتل کرے تو وہ میراث نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ کیونکہ وہ قاتل ہے، اس نے قتل کیے، تو یہ قتل کرنا اس کے لیے مانع بن گیا، یہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بن گئی اس کے درمیان۔ تو اسی طرح حکم کے اندر، حکم الوضعی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہے، یا تو وہ سبب بنتی ہے دوسرے کے لیے، یہ شرط بنتی ہے، یا مانع بنتی ہے دوسری چیز کے لیے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں۔ خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء سببا في الشيء او شرطا فيه او مانعا منه، فمثال الخطاب المتعلق بجعل الشيء سببا قوله تعالى اقيموا الصلاة لدلوك الشمس، یہ سبب کی مثال ہے۔ فهذا خطاب من الشارع بجعل الدلوك سببا في وجوب الصلاة الظهر، یہ وجوب صلاة الظهر کے لیے سبب ہے۔ والمثال خطاب المتعلق بجعل الشيء شرطا، شرطا کی کیا مثال ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، یہ وضو جو ہے شرط ہے نماز کے لیے۔ فهذا خطاب المتعلق بجعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة، یہ شرط بنی صحت الصلاة کے لیے۔ ومثال الخطاب المتعلق بشيء مانعا قول علیہ السلام لا میراث للقتال فإنه خطاب متعلق بشيء القتل مانعا من الارث، یہ قتل وراثت میں اس کو حصہ نہ دینے کے لیے ایک کیا بن گیا، ایک مانع بن گیا۔ اب یہ جو ہے مقارنہ ہے، اس کے اندر انہوں نے مقارنہ میں یہ کیا کیا ہے، مقارنہ میں انہوں نے کمپیریزن کیے ہیں کہ اس میں کیا پر ہے، حکم التکلیفی اور حکم الوضعی میں۔ تو یشتمل حکم التکلیفی علی الطلب والتخیر، حکم التکلیفی کے اندر یا تو طلب ہوگا یا آپشن دیا جائے گا، جس طرح مندوب میں آپشن ہے، اور لا تقربوا الزنا اور لا اقیموا الصلاۃ میں ہمارے لیے طلب ہے، طلب کرنے کا بھی ہو سکتا ہے، نہ کرنے کا بھی ہو سکتا ہے، اور تخیر آپشن کو کہتے ہیں، آپشن چھوڑا جاتا ہے ہمارے لیے۔ واما الحکم الوضعی فانه لا طلبا فيه ولا تخیر، حکم الوضعی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی طلب ہوتا ہے نہ تخیر ہوتا، ولكن فيه وضع وجعل واعتبار، اس کے اندر وضع ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو بناتا ہے دوسرے کے لیے سبب، وجعل یا اس کے لیے شرط بنا، یہ جعل وضع کی ایک ہی معنی تقریباً، وجعل یعنی شرط بنانا، وہ اعتبار یا اعتبار کرتا ہے، مانع یعنی اعتبار بناتا ہے۔ فالحکم التکلیفی یطلب من المکلف فعلا او کفا او خیرا بین الفعل والمکف، حکم التکلیفی کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کرنے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا اس کے اندر کرنے نہ کرنے کے درمیان کا راستہ بتایا جاتا ہے حکم التکلیفی میں۔ واما الحکم الجعلی او الحکم الوضعی میں کیا ہوتا ہے، وضع اسباب المسببات وشروط للمشروطات وموانع من اسباب واحکامہ، اس میں اسباب کے لیے مسببات و شرط اور مشروط بناتے ہیں، اور مانع موانع اس میں سب آتے ہیں۔ یعنی سمپل حکم التکلیفی میں کرنے نہ کرنے یا آپشن دینے کا حکم ہوتا ہے، اور حکم الوضعی میں کسی چیز کو سبب، اس کے لیے ریزن، یا اس کے لیے جو ہے نا مانع قرار دیا جاتا ہے دوسرا چیز۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو فی الحکم التکلیفی يتعلق دائما بفعل مقتور للمکلف، واما فی الحکم الوضعی اچھا قد یکون فی المکلف كوضع الطہارة شرطا۔ اچھا، حکم الوضعی میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو وہ چیز ہمارے درمیان، ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ نہیں ہوتی، مقدور و غیر مقدور کا مسئلہ ہے۔ کس طرح؟
مثلا حکم الوضعی میں یہ ہے کہ کوئی چیز دوسرے کے لیے سبب ہے. مثلا رمضان کا مہینے کا آنا یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میں اس کو نہیں روک سکتا, لیکن قاتل مانع بن جاتا ہے میراث سے. تو اگر میں قتل کو روکوں, قاتل کو روکوں, یعنی وہ قتل سے خود کو روکے, تو پھر وہ میراث اس کو ملے گی. لیکن یہ رمضان کا آنا یا یہ جو سبب ہے, یہ جو بندہ عمر بڑھ جاتی, تو یہ عمر تو میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ شرط جو نماز کے لیے انہوں نے رکھی ہے یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں میرے اختیار میں ہیں, جس طرح میں نے آپ کو مثال دی. اچھا, کجالت سبب فی الزمان وقت تعلق میں ملے سے انسان کا وضع دلوک الشمس. ہاں, یہ جو دیکھو دلوک الشمس ظہر کی نماز کا وقت ہونا ہے, تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے بھائی. لیکن یہ شرط جو ہے نماز کے لیے وضو کرنا, یہ میرے اختیار میں ہے. ٹھیک ہو گیا. مثلا زکوٰۃ کا پیسے آنا تو میرے اختیار میں ہے, میں بزنس کروں, کچھ بھی کروں, تب میرے اوپر فرض ہوگا. لیکن رمضان کا آنا میرے اختیار میں نہیں ہے. پیسے کے آنے کے ساتھ میرے اوپر میں زکوٰۃ کا کیا کرتا ہوں, زکوٰۃ کا نصاب تک پہنچ کے میں زکوٰۃ دوں گا. دین کا بنیادی رکن میرے طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور جو ہی رمضان بھی آئے گا تو میری طرف دین کا بنیادی رکن متوجہ ہوگا, اور وہ سیام ہے. تو دونوں کا حکم تو ایک ہے, لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ایک کی چیز کی جو سبب ہے اس کو میں رکوا سکتا ہوں اور دوسرے کی نہیں. یہی کہتا ہے مقدور و غیر مقدور. یہ انشاءاللہ آگے ہم پھر ڈسکس کریں گے. شکریہ, تھینک یو. انشاءاللہ سی یو.